کائنات کو بہت ہی پسند ہے۔ باقی احکام بھی اللہ رب العزت نے بندوں پر فرض کیے، ضروری قرار دیے، لیکن اس ساری باتوں کے اندر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے۔ اس کے پسند فرمانے کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ خالق کائنات روزے کو کیوں پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، یوں سمجھے کہ ایک مالک کسی ملازم کو رکھتا ہے اور کہتا ہے میں اتنی تنخواہ دوں گا، تیرا یہ کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کام کرے گا تو اس کو پیسے ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور فرمایا کہ بیسیوں کھانے کی نعمتیں، یہ پھل یہ میں نے تیرے لیے بنائے، اور بیسیوں خشک میوہ جات ہے انسان یہ بھی تیرے لیے بنائے، طرح طرح کی نعمتیں تیرے لیے بنائی، اس کائنات کو سجایا تیرے لیے۔ تو فرمایا تیرا کیا کام تھا کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، یہ چیزیں تیرے اوپر ضروری تھی۔ آج ہم بیسیوں نعمتیں تو کھا لیتے ہیں، لیکن جب محنت کی باری آتی ہے تو پھر انسان، اور آج محنت مشقت کر کے ہمیں یہ ساری چیزیں کھانا پڑتی ہیں۔ رب نے ہمیں پیدا فرمایا دنیا کے اندر جا کر محنت کر کے یہ چیزیں بھی کھاؤ گے اور میری اطاعت بھی کرو گے تو پھر مرنے کے بعد میں تمہیں ایسی زندگی جو ختم ہی نہیں ہونی، تو اس کے اندر پھر یہ ساری نعمتیں فری ہی ملیں گی۔ جس چیز کو دل چاہے گا جنت کے اندر وہ چیز خود بخود اس کے پاس آ جائے گی۔ روزے کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے۔ فرمایا پیسے ہوں تو زکوٰۃ دینے ہیں، اور پیسے ہو تو حج کرنا ہے، نہیں ہے تو کوئی نہیں، تیرے اوپر فرض ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں کہ پیسے ہوں یا نہ ہوں وہ تمہیں ہر حال میں کرنی پڑے گی، ایک نماز ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ یہ اس کی چھوٹ کوئی نہیں ہے، ایک نماز اور ایک روزہ۔ اور نماز بھی خالق کائنات نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جماعت سے پڑھے تو اس کی 27 نمازوں کے برابر اس کو اجر، وہ فرشتے نامہ اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہیں، بس وہ ان کو مل گیا کہ راہ خدا کے اندر صدقہ دے تو اتنی نیکیاں اس کی۔ تو روزہ ظاہر سی بات ہے، فرمایا یہ ایسا ایک عمل ہے، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل فرمایا، سرکار نے فرمایا کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700 ضعف الی ما شاء اللہ۔ ابن آدم کا عمل وہ ہے کہ اللہ ایک نیکی کو 10 گنا اور 10 سے لے کر 700 گنا، اور فرمایا 700 سے آگے جتنا اللہ چاہے نہ اس کو دے دیتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کہ پہلے 700 کا حکم آیا کہ ایک نیکی اگر رسول اللہ کو امتی کرے تو 700 اس کو بدلے کے اندر ملیں گی، اور پھر اس کو بھی اللہ نے ڈبل کیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو خالق کائنات آیت کریمہ نازل فرمائی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فرمایا کہ اب جو راہ خدا کے اندر دے تو اس کو جو ملے گا نا اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک لمٹ ہے کہ 700 اور 700 بھی ڈبل ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے یقول اللہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، فرشتوں تم نہیں جانتے میں اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، یہ صرف میری رضا کی خاطر ہے۔ دیکھو نا ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کا تقویٰ اور اس کا یقین کتنا ہے، چھپ کر کھا نہیں سکتا، کیوں؟ اس نے پتہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ چاہتا تو کسی کمرے کے اندر جا کر گلاس پانی کا پی بھی سکتا تھا، اور چاہتا تو کچھ کھا کے کہہ دیتا میرا روزہ ہے، نہیں، اس کا ایک یقین اپنے رب پر کتنا ہے کہ نہیں میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر ہمارا ہر ایک عبادت کے اندر بن جائے نا تو یہ روزہ اللہ کو نا خالصتاً اس وجہ سے بڑا پسند ہے کہ ڈائریکٹ جو روزے کا تعلق ہے نا وہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، اور کوئی واسطہ کوئی نہیں ہے کہ رب کو پتہ ہے اس نے میری رضا کی خاطر رکھا، اور بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا فرشتوں اس کا کتنا ثواب ہے یہ تم بھی نہیں جانتے ہو کہ میں اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ لیکن ایک انعام روزے دار کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا دن بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو پیٹ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے نا تو اپنے منہ کے اندر ہواڑ پیدا ہوتی ہے، گرماہٹ، جس کو ہم اور محدثین نے بھی بو سے تعبیر کیا کہ روزے دار کے منہ کی بو، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی
اور فرمایا ولی خلوفی فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے نا یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کستوری کی خوشبو سے بھی اللہ اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کستوری ویسے نا ملتی نہیں ہے یہاں، اور کستوری بنتی کسی فیکٹری کے اندر نہیں ہے، کستوری ہرن کے پیٹ میں بنتی ہے، اس کی ناف میں۔ ہاں وہ ہرن کی بھی وہ خاص قسم جس کو حضرت آدم نے دعا دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو ہرنیاں اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے گئی نا، تو کچھ نے کہا ہم نے تو نہیں جانا، تو کچھ گئی نا، تو جس ہرنی کے پیٹ پشت پر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پھیرا نا، تو جب وہ اللہ کے نبی کا دیدار کر کے آپ نے ہاتھ پھیرا نا، تو وہ جب واپس دوڑی نا، تو دوڑتے دوڑتے ان کے جب پیٹ پہ پسینہ آیا نا، پسینے کی وجہ سے گرد و غبار اڑی نا، تو ان کے نیچے جو گرد و غبار جمع ہوئی نا، تو جس وقت وہ واپس پہنچی تو باقی ہرنیاں ان کو کہنے لگی بڑی خوشبو آ رہی ہے تمہارے، کہاں سے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے دیدار کر کے آئی، انہوں نے ہاتھ پھیرا، بس اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس ہرنی کی نسل آج بھی ہے، اور اس ہرنی کی نسل سے ہی جو اس کی ناف ہے نا، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کے اندر سے ہی کستوری نکلتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر بڑی نایاب ہے۔ اور کستوری ایک مرتبہ کوئی لگا لے نا، جس گلی سے گزرے نا، تو گھنٹوں بعد بھی بندہ کہتا ہے یہاں سے کوئی گزر کر گیا ہے، چاہے لاکھوں روپے مہنگی خوشبو بھی لے کر لگا لا، تو ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو روزے دار خالق کائنات اس سے اتنی محبت فرماتا ہے، کہتا ہے اس کے منہ کی جو بو ہے نا تم اس سے نفرت کرتے ہو، لیکن مجھے وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ محدثین نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، امام فخر الدین رازی کہنے لگے کہ یہ نا کستوری کے ساتھ کنایتاً اشارتاً اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ حقیقتاً یا کستوری یا خوشبو مراد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو نا، جب کسی چیز کی تعریف کرنی ہوتی تو بندہ کہتا ہے یار بڑی اچھی چیز ہے، یہ خوشبو والی چیز ہے، یعنی خوشبو کا لفظ تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں روزے دار کی خالق کائنات تعریف بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی لکھا نہیں، یہاں کستوری سے مراد خوشبو ہی ہے، وہ خوشبو جو روزے دار کو اللہ محشر کے میدان میں عطا فرمائے گا، کہ روزے دار سے ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو آ رہی ہوگی جب روزے دار محشر کے میدان کے اندر کھڑا ہوگا نا، کستوری جیسی خوشبو آ رہی ہوگی، جیسا کہ احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ جو شہید ہوتا ہے نا، شہید جب محشر کے میدان کے اندر جائے گا نا، تو ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی ابھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا ہے، اور اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا تازہ تازہ خون ہوگا۔ فرمایا اس کے خون سے بھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور اسی طرح روزے دار کے منہ سے بھی کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ اللہ خاص قسم کی اس کو خوشبو عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ روزے دار سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حساب لینے سے پہلے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے تو اس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ بتاؤ بعد کے اندر اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اللہ نے، اور کتنا اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ موسم بھی اللہ نے اتنا اچھا کر دیا کہ بغیر پنکھے کے بھی آج ہوں بھی کوئی اگر روزہ نہ رکھے تو پھر ظاہری گل ہے وہ اپنی ہڈ درمی ہے۔ تو وہ میں پچھلی جمعرات کے شعر سنائے تو میں اگلی جمعرات ہی سناواں گا، تو 3 صفحہ ہوں کٹ گئی ہیں نا، تو اگلے جمعرات تک پھر کہ ایک ہفتے کا مسلمان آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے جو روزے رہ گئے ہیں اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بندہ اتنا بیمار ہو اس کو یہ یقین ہو کہ روزہ رکھوں گا تو میری بیماری اور بڑھ جائے گی، اور اس کو کوئی مسلمان ماہر طبیب ڈاکٹر کہے کہ روزہ نہ رکھنا، یا شریعت کہتی ہے کہ اتنا بیمار ہو روزہ رکھے تو اس کو یہ یقین ہو کہ مر جائے گا، پھر اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ اتنی بیماری ہوئے تو روزہ چھڈن دی اجازت ہے، لیکن بعد وچوں اس روزے دی قضا بھی کرنی پینی ہے، چھوٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایتے میں سر درد ہوئے نا تو میری طبیعت نہیں ٹھیک، شریعت نے منو کیا روزہ چھڑ دے، بخار ہو گیا شریعت نے منو کیا روزہ چھڑ دے، شریعت نے کیا ضرور ہے، لیکن شریعت نے بھی کیا ہے کہ بیماری بھی اس حد تک ہوئے تو تاں روزہ چھڈن دی اجازت ہے، وہ بھی بعد وچوں قضا کرنی پئے گی۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ میں جو روزے رہ گئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم